بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں اس مسئلے کا ذکر کیا جائے گا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے ظہر کی سنتوں کا ترک کر دینا کیا یہ جائز ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دن رات کے اندر 12 رکعتیں بغیر فرض نمازوں کے ادا کرنے کی تعلیم دی، جنہیں سنت موقدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے دن رات میں 12 رکعتیں یعنی فرضوں کے علاوہ پڑھیں، اس انسان کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تیار کیا جائے گا۔ اور ان 12 رکعتوں کی تفصیل یہ ذکر کی گئی: 4 رکعتیں ظہر کی نماز سے پہلے کی اور 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد کی، اور 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ ان 12 رکعتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دن رات کے اندر ان 12 رکعتوں کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ اس حدیث پاک میں ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعتوں کا ذکر کیا گیا، اور صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی بتلایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں اپنے گھر میں ادا فرما کر مسجد جا کر جماعت کرواتے، لوگوں کو نماز پڑھاتے، اور پھر واپس گھر میں تشریف لا کر پھر 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے ان رکعتوں کا ترک کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کبھی کبھار آپ علیہ الصلاۃ والسلام ظہر سے پہلے کی یہ 4 رکعتیں ادا نہ کر پاتے تو انہیں بعد کے اندر ادا کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم یصلی 4 قبل الظہر صلاہن بعدہا، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جب آپ نے نہیں پڑھی ہوتی تھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ظہر سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مبارک معمول بھی بتلا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام اگر کسی وجہ سے ظہر سے پہلے ان رکعتوں کو ادا نہ کر پاتے تو بعد کے اندر انہیں لازماً پڑھا کرتے تھے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ادا کرنے کا اس قدر اہتمام کر رہے ہیں، تو ایک امتی کو بھی بغیر کسی شرعی عذر کے ان رکعتوں کا ترک کر دینا جائز نہیں۔ اب اس کے ضمن میں سوال یہ ہے کہ اگر ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں رہ جائیں تو انہیں ظہر کی نماز کے بعد کس وقت پڑھا جائے؟ یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد انہیں پڑھا جائے، یا فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی جائیں؟ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت کے اندر اس بات کی تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ظہر سے پہلے اگر 4 سنتیں ادا نہ کر پاتے تو ظہر کی 2 سنتیں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ظہر کی پہلے والی 4 سنتوں کو ادا کر لیا کرتے تھے۔